سارے معاملات مشہور ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر کل اللہ کے دل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اعلیٰ کے اوپر جن کا مقام جن کی شان اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. یہ بدرود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن رسائلی آن سے بلندر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھی مجھے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم جن کے پاک کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. کہ کامیاب وہی ہے فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع نصب کیا. الحمدللہ اس کے فضل اس کے کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس وقت ہم پھر اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں اکٹھے ہیں. معصوم صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اپنے گھر میں سجا رکھی ہے. برمنگھم کے دورے کی اس دورے کی یہ آخری محفل ہے. شروع سے لے کر پہلی محفل جو سال میں سچی اس سے لے کر جیسے دوستوں نے ذکر کیا ہر محفل انتہائی عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ سجائی گئی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے آپ سب کی ان خوبصورت محبتوں کو اپنے حضور قبول فرمائے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہی آپ سب کو اپنی شانوں کے مطابق نوازے. ان محافل کے انعقاد کا مقصد جمعے کا دن تھا کہ ہم نے ادھر حال میں پڑھا اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹائم مل سکے کرنا یہ آسانی ہے منٹوں میں جا کے فاسٹ فارورڈ میں جا کے کسی بھی جگہ نماز پڑھ کے جس طرح ہوتی ہے مساجد میں بات کرنے کا موقع نہ کوئی سننے کے لیے بین وقت پہ آئے خطبہ ہونے لگا تو بڑی مسجد فٹافٹ حاضری لائی گئے. ہماری محفل کا مقصد یہ نہیں ہوتا کیونکہ مقصد ایک ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں. جمعے والے دن بھی جیسے دیکھا ادھر ہو یا پاکستان الحمدللہ پاکستان میں بے شمار مقامات پر اور آج تک ادھر بڑے بڑے انہوں نے مفتی اکٹھے کیے ہوتے ہیں. قاری صاحب بھی ادھر پڑھتے ہیں. رائے گڑھ میں الحمدللہ بڑا بھرپور اجتماع ہوتا ہے. ہر سال اس میں اضافہ سے اضافہ ہو رہا ہے. گراؤنڈ میں پڑھتے ہیں اور ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ مساجد میں آ نہیں سکتے. ادھر اس علاقے میں تو ڈھیروں سنگیوں کی مساجد ہے لیکن اللہ کے فضل سے جو عقیدت اور محبت والے سب کو پتہ ہے ادھر علماء یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج جمعہ مسجد میں نہیں ہوگا چلو اسی گراؤنڈ میں جدھر ادھر جمعہ پڑھا جائے گا. اور پھر وہ علماء بھی آ جاتے ہیں اور آج تک ادھر ان میں سے کسی کو یہ نہیں ہوا کہ وہ یہ مسئلہ اٹھائے کیونکہ ان کو تو چبھتی ہے نا. کیونکہ وہ اللہ کے فضل سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وقت لائے گا اس رائے گنج کو لوگ مصطفیٰ آباد کے نام سے یاد کریں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ایسے خادم صاحب دوستوں کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے جیسے بات بھی کی آپ نے کی کہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ بہت بڑا ایک وزن ہوتا ہے انسان اپنی نماز کا بارے میں
پھر اتنے دوستوں کا یہ سارا سلسلہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے مقامات پر اللہ کی کرم ہے، اس کا فضل، ایسے سلسلے شروع ہو چکے ہیں. پیچھے بھی پڑھا ہے، آپ بھی وہ آئے گئے تھے جانے سے پہلے شیخوپورہ میں ادھر بھی اللہ کے کرم سے وہ کھلی جا کے زمینوں میں شروع کیا ہے. اور ادھر وہی ایک جمعہ ہوتا ہے اور اس جمعے کے لیے مغلوب پتہ نہیں کدھر سے چل کے آتی ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے کہ اکٹھے ہوں، دل جمی کے ساتھ پورے شوق کے ساتھ بیٹھے، اور ادھر سے جب اٹھ کے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو بھر کے لے کے. ہماری تمام جو کہنا چاہتا تھا کہ تمام محافل کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے. وہ جمعے کا دن ہو، وہ دوپہر کے وقت ہو، وہ رات کے وقت ہو، وہ شام کے وقت ہو، وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے کہیں بھی باہر ہو، مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے اکٹھے ہونے کا، مل بیٹھنے کا، کہ ہم اکٹھے ہوں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے اسے اپنے اندر اور زیادہ بڑھائیں. اور جو بھی ادھر آئے اس محفل سے نہ اٹھ کے جائے مگر اس حال میں اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ساری بڑی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو بغیر تحقیق کے، اب جیسے ایک مسئلہ ہے بڑے زور دے کے بے شمار لوگ میرے پاس آتے ہیں کیونکہ الحمدللہ بے شمار مخلوق نگاہ کے ساتھ جڑ کے مدینہ پاک کی طرف، آج اس دفعہ اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے ادھر سے بھی بہت سارے، کوئی بیڈ فورڈ سے گیا قافلہ، کوئی لندن سے گیا. یہ مقصد ایک ہے کہ سب کا رخ اس طرف ہوتا چلا جائے. اب وہ جو لوگ جاتے ہیں اللہ کسی پکڑ لیا مولوی صاحب نے، بھائی اب تیرے اوپر عمرہ کر آیا تو تیرے اوپر حج فرض ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے حج نہیں سی صاحب استطاعت پہ، وہ حاضری دیا آیا کہ ہوں اس کی قدر وہ گھبرا جاتے ہیں. اس سے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا مسئلہ. جس کے اوپر حج فرض ہے وہ تو ہے ہی ہے. مدینہ پاک کی حاضری جو ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے. اس مسئلے پہ تحقیق نہیں کی، پڑھا نہیں، علم کی کمی کے اس طرح وہ یوں ہے مسئلہ. یہ نہیں کہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یوں ہے کہ کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ادھر موجود تھا، ادھر وہ مکہ المکرمہ میں تھا. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ادھر اس نے عمرہ کیا، کہیں باہر سے آیا تھا، دور دراز سے آیا تھا، اس نے عمرہ کیا اور اس کے دیکھا کہ اس نے ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. اس کے کو مقید کیا گیا کہ اب تو اگر اتنی دور دراز سے آیا ہے اور تو نے عمرہ کر لیا ہے اور چاند نکل آیا ہے ذی الحج کا، اب تو ادھر رہ. اب تیرے لیے ٹھیک نہیں، تیرے لائق نہیں کہ تو چلا جا اس حال میں کہ تو حج نہ کرے. اب تیرے لیے ضروری ہے کہ تو حج کر کے نکل. مسئلہ کہاں تھا، اٹھا کے کہاں فٹ کر. صاحب استطاعت کے لیے حج جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہے، اسے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن مدینہ پاک کی جو حاضری ہے وہ ایک الگ چیز ہے. مدینہ پاک پہنچنا، مدینہ پاک حاضری دینا، مدینہ پاک پیش ہونا، یہ ایک الگ وہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس میں کسی کو اس کو نہیں کہا کہ اس میں تو کہا کہ جو بھی جب بھی جس وقت بھی ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور ادھر حاضر ہو کر اپنے گناہوں کو میرے سے معاف کروائے. میرے پیارے دوستوں، یہ موضوع نہیں ہے اس وقت میں اس حوالے سے کہ یہ مسائل کچھ ہوتے ہیں، کچھ سے کچھ بنا دیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ قبول کرنے والا ہے اور وہ نیتوں کا جاننے والا ہے. اس کے سامنے نیت ہوتی ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے، اور سارا سودا ہے ہی نیت کا. اگر نیت کچھ ہے نا، اور میں نے اکثر کہا ہے کہ نیتیں اپنی صاف رکھا کرو. اگر نیت صاف ہونا تو بندے سے کوئی غلطی بھی ہو جائے کہ میں عین شریعت کی روح میں آپ کو بتا دوں کہ بد نیت نہیں ہے، نیت صاف ہے. نیت تو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، اور ادھر اگر غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس کو اس کے لیے اچھا کرتا ہے، اس میں پکڑ نہیں آتی. اور بد نیت جو ہے نا، نیت پیڑی ہے، ٹڈوں پیڑا ہے،
لکھ تھنک ٹینک بنا لے, بہت سارے مسائل کو لے کے اگر اکٹھا کر کے چلے نا, اس کے لیے وہ سارے سلسلے خراب سے خراب تر ہوتے ہیں. وہ دیکھنے والا ہے نیتوں کا کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ ان دا اینڈ آپ کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے, خیر ہی خیر ہے اور خیر ہی خیر ہے. اور اگر بد نیت ہے آپ تو ہزار سلسلے ہزار طریقے جوڑ لیں, ان دا اینڈ کیونکہ نیت سارا دار و مدار نیت کے اوپر ہے کہ نیت کیا لے کے پتہ چل رہا ہے, نیت کیا اس کی ہے, کس حوالے سے چل رہا ہے. اچھی نیت پہ ہر جگہ پر اللہ کا کرم شامل حال ہوتا ہے. اور اس لیے میں ہر وقت ہر جگہ اپنے دوستوں کو خاص طور پہ اس طرف کہا کرتا ہوں کہ اپنی نیتوں کو صاف رکھو, کیونکہ وہ دیکھتے ہی ایک چیز ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہے. میرے پیارے دوستوں, ادھر خوبصورت باتیں ہوئی, خوبصورت ذکر ہوا, خوبصورت گفتگو ہوتی رہی, ایک سے ایک اچھی بات کی. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے آپ کو غرق رکھیے. دونوں کا مقصد یہی ہوتا ہے, محفل کا مقصد بھی یہی کہ اپنے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی عقیدت کو اور اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتے رہیں, اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کریں. اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں. اب جب دامن مضبوطی سے بندہ تھامتا ہے نا, تعلق جڑتا ہے, رشتہ مضبوط ہوتا ہے, تو اس پہ اس کے ذریعے سے اس کے کا حال کیا ہوگا, اس سے اسے ملے گا کیا. جب یہ دامن تھاما جائے گا, تعلق مضبوط ہوگا, بندہ اپنے آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غرق کرے گا, تو یقینی طور پہ پھر اس سے جو چیز ظاہر ہوگی وہ محبت ظاہر ہوگی. پھر یقینی طور پہ وہ نفرت کو ختم کرنے والا اور محبتوں کو عام کرنے والا ہوگا. پھر یقینی طور پہ وہ شخص جہاں بھی ہوگا اس کے ذریعے سے کبھی کسی صورت میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی, بلکہ وہ ہر جگہ پر لوگوں کے لیے راحت کا سامان بنے گا. پھر وہ سراپا رحمت بنے گا, کیونکہ اس کا تعلق عالمین کے لیے جو رحمت ہے ان کے ساتھ جڑے گا. تو کوشش اس عمر کی کیجیے کہ جہاں بھی ہو, جس قدر ممکن ہو سکے. کارڈف میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ہم اپنی ذات کو اس انداز سے سنوار کے رکھیں, ایسا مزین کریں کہ ہمارے وجود سے کبھی بھی کسی بھی صورت کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت محبت کا پیغام لے کر اس انداز سے آگے بڑھیں, اس انداز سے پھیلیں کہ میرے دوستوں کوشش کرو کہ دوریوں کو ختم کیا جائے, نزدیکیاں ہوں, محبتیں ہوں. مزہ ہی اسی میں ہے کہ, اور اس کا خاص طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا مرتبہ بے شمار حدیث مبارکہ کہ قطع تعلق نہ کیا جائے, تعلق کو توڑا نہ جائے بلکہ تعلق کو جوڑا جائے باہم آپس میں. اور اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہوتا ہے. جتنا بندہ ہزار ہا نوافل ایک طرف, ہزار ہا روزے ایک طرف, ہزار ہا تسبیحاں پھیریاں ہوتی ہیں نا, تسبیح پھیری پر دل نہ پھیریا, دل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ ہزاروں ایک طرف ہے اور ایک طرف کسی جگہ پر آپس میں دلوں کو جوڑنا, کسی جگہ کوئی رنجشیں ان کو ختم کرنا. آپ کا وجود ایسا ہو کہ آپ کے وجود سے راحت ملے, سکون ملے. کئی بار وہ آپ تو سنایا نہیں کہ وہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب وہ آگ اللہ روشن کیا جا رہا تھا, ایک ادھر اور کلی سی چمکی رہی تھی, اور وہ کیا کر رہی تھی, وہ پھونک مار رہی تھی, اور کیا دیکھتی ہے کہ ایک پرندہ آ رہا ہے, چونچ میں پانی پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتا ہے اور آ کے اس آگ کے اوپر ڈال دیتا ہے. اس کو بڑا برا لگیا
کہ میں اس کی پھوکا مار دیا کہ بتے ایک قطرہ سٹ کے بچ اس کی بجھاڑ دی کوشش کرتا ہے. اس نے اسے کہا کہ کیا تیرا یہ قطرہ ڈالنے سے یہ آگ بجھے گی؟ اس پرندے نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تیری پھوک جڑی ہے نا اس کی میں دیکھ رہی ہوں کہ تیری پھوک نہ لے بدے کی بھی نہیں، اور میں نے پتا ہے میرے قطرے نال بجھے کی بھی نہیں. لیکن ایک گل ہے، اس دن جدو اس دے حضور پیش ہوا گے نا تے تیرا نا اگ لگان والے جو ہوگا میرا اگ اپنی زندگی کو اس انداز سے گزاریے کہ جب اس دن پیش ہونا تو ہم ادھر کھڑے ہوئے ہوں کہ جو رب جو رحمانی کرو، کیونکہ شیطانی گروہ کا کام ہے دنیا میں افراتفری پیدا کرنا، خاندانوں میں رنجشیں پیدا کرنی، دوستوں کو دوستوں سے دور کرنا، نفرتوں کو عام کرنا. اور رحمانی کام ایک ہی ہے، جوڑنا، ٹوٹے ہوئے کو اکٹھا کرنا، ڈھارس دینا، محبتوں کو عام کرنا، آگ کو بجھانا. یہ رحمانی کام ہے. اور کوشش یہ کریں کہ اس میں جس قدر بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے آفس میں، جتنا بھی. میں نے پہلے کہا کہ ہزاروں نوافل ایک طرف اور ہزاروں روزے ایک طرف اور ایک جگہ جوڑنے کا کام ایک طرف، یہ بہت اعلی ہے. اس سے سب سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کو اپنے دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ، جیسے میرے بے شمار دوستوں نے یہ دعا مانگی اس سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا ڈالے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اور اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عرفہ والا تعلیمات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کی روشنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں جس طرح سے ہم نوازتے ہیں، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک سے تربیت ملتی ہے، وہ صرف ایک ہی ہے کہ جس قدر ہو سکے ہم اپنی ذات کو اگر مصروف کریں تو اسی حوالے سے کہ ہم جس قدر کار خیر میں حصہ لے سکیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو زندہ رکھے اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں. میں ایک بار پھر آپ سب دوستوں کو، برمنگھم کے دوستوں کو کی خوبصورتی کے ساتھ ایسی خوبصورت محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، مزید طاقت عطا فرمائے کہ آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کے پیغام کو لے کر جہاں آگے سے آگے جس قدر ہو سکے اس کے فروغ کے لیے کام کریں. شکر ہے الحمدللہ جدھر بھی محفل ہوئی بہت خوبصورت ہوئی، بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ سجائی گئی. خواتین کی بھی کل محفل بہت خوبصورت ہوئی. دونوں طرف بہت زیادہ ضرورت ہے کام کی، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے آپ سب کو مزید ہمت عطا فرمائے، مزید طاقت عطا فرمائے. اپنے نبی پاک کا جھنڈا لے کر آپ کی وفاداری میں اس کام میں جس قدر آگے سے آگے جا سکے جائے. دوست کی طرف متوجہ ہو کے پھر آپ کا ذکر کریں. اس وقت آپ روز سے کہیں آواز آئی شاید سو رہے ہوں گے یا کسی بیمار، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں ہر حال میں اس طرف خیال رکھنا چاہیے کہ چوڑی کو اپنے الٹی طرف سینے کے ساتھ لگائیں، سانس کے ساتھ ذکر کریں گے. سانس اندر جائے، دل بولے اللہ، باہر آئے تو اس وقت خفی ذکر ہوگا. دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے آخر میں ایک دو دفعہ بلند آواز سے کریں گے. شروع میں آنکھیں بند کر لیں اور ہر بندہ غرق ہو جائے. شعیب صاحب آپ بھی آنکھیں بند کر لیں، سب